جب یہ آقا عباس خیمے میں آئے ہیں رخصت آخر کے لیے تو شہزادی زینب نے آواز دی، میرے بھیا میرے سامنے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ مولا عباس بیٹھے، اس طرح سے بیٹھے جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ شہزادی زینب بیان کرتی ہیں، میرے عباس بابا نے مجھ سے کہا تھا ایک دور ایسا بھی آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے شانے میں رسن باندھی جائے گی۔ تو مجھے بہت پریشان میں تھی کہ میرے بابا کا قول ہے، لیکن جب میں تمہیں دیکھتی تھی تو غور کرتی تھی، ہو ہی نہیں سکتا کہ عباس جیسا بھائی جس کے موجود ہو، کس کی مجال ہے، کس میں طاقت ہے، کس میں دم ہے کہ جو زینب کے شانے میں رسن باندھے۔ لیکن اے بھیا آج تمہارا چھٹنا بتا رہا ہے کہ زینب قیدی بنائی جائے گی۔ اے میرے عباس یہ تمہاری جدائی بتا رہی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ حسین کے عزاداروں، حسین کے ماتمداروں، وہ حضرت عباس علمدار رخصت ہو کر کے خیمے سے جب باہر نکلے ہیں، کیا ماحول تھا، کیا حالات تھے، تفصیل سے نہیں انشاءاللہ اس انداز میں ادا کروں گا کہ حق ماتم بھی ادا ہو جائے گا۔ آنسو کا تحفہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں پیش کر ہی کہ ہر عزادار جائے گا۔ یہ مولا عباس گئے ہیں، دریا پر گئے ہیں، واپس آنے لگے، سارے حالات آپ کے سامنے ہیں عزاداروں۔ ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ آپ تڑپ کے رو لیں گے۔ جب مولا عباس آگے بڑھتے رہے، مشق سکینہ محفوظ ہے، بار بار چلتے رہے، آنے کا انداز یہ تھا، میں نے کتاب میں پڑھا کہ مولا عباس بار بار وہ دیکھ رہے تھے خیمہ گاہ کی طرف۔ یہ کیا دیکھ رہا ہے سقائے سکینہ؟ دیکھتے تھے کہ خیمہ کتنی دوری پر رہ گیا ہے، یہ مشکیدہ خیمے تک پاؤں گا کہ نہیں، بار بار دیکھتے تھے۔ عزاداروں شان قلم ہو گئے، مشق سکینہ پر تیر لگا، پانی بہنے لگا، پانی نہیں بہ رہا عزاداروں، عباس کا کلیجہ چھد گیا ہے، یہ خون ابل کے نکل رہا ہے۔ مولا عباس بڑھتے رہے، شانہ قلم ہوا، بڑھتے رہے، مشکیزہ تک محفوظ تھا، بڑھتے رہے۔ لیکن جب مشکیزے میں تیر لگ گیا، پانی بہنے لگا تو مولا عباس نے کیا کیا عزاداروں؟ اپنے کو دریا کی طرف ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آقا حسین چلے تو پہلے شانہ ملا ہے اور آگے بڑھ کے مولا عباس ملے۔ وجہ کیا ہے عزاداروں؟ جب دیکھا مولا عباس نے کہ مشکیدہ نہیں پہنچا سکوں گا تو اپنے کو دریا کی طرف ڈال دیا۔ ہائے حسین جا رہے ہیں، اپنے بھائی کی آواز سن کے جا رہے ہیں، کس طرح سے چلے آواز دیتے ہوئے، الآن انکسر ظہری، اے میرے عباس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے حسین کیسا نوحہ کرتے جا رہے ہیں، الآن انکسر ظہری، اے میرے عباس، اے میرے بھائی اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حسین پہنچ گئے، مولا عباس تک پہنچ گئے اور پھر آنے بیٹھے، دیکھا کہ بھائی اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے، عجیب انداز ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ مولا عباس نے آواز دی، اے میرے آقا جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، ماں کی گود میں تھا، آنکھیں نہیں کھولی، باپ کے ہاتھوں پر آیا، آنکھیں نہیں کھولی، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اے میرے آقا چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر لوں۔ آواز دی، میرے عباس میں تمہارے سرانے بیٹھا ہوں، کیوں نہیں دیکھتے؟ آواز دی، اے میرے آقا ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، ایک آنکھ میں تیر چبھا ہوا ہے، میں کیسے دیکھوں؟ عزاداروں جملے میں غور کریں، جب آپ یہ فرما رہے ہیں آنکھ میں تیر چبھا ہے، جب گھوڑے سے گرے عزاداروں ہاتھ نہیں تھے جو ٹیک دیتے، منہ کے بل زمین پر آئے، اب وہ تیر جو آنکھ میں چبھا ہوا تھا کہاں تک پہنچا عزاداروں؟ بھائی کے سامنے بھائی نے دم توڑ دیا۔ حسین ایک ایک کا لاشا لائے خیمے پر، لیکن آج عباس کا جب لاشا اٹھانے لگے، کوشش کی ہے، بڑی کوشش کی عزاداروں، لیکن لاشا نہیں اٹھ رہا تھا۔ کیوں لاشا نہیں اٹھ رہا تھا؟ دشمنوں کی نظر میں اتنا سمائے تھے مولا عباس کہ جب آپ گھوڑے سے گرے چاروں طرف سے لشکر ٹوٹ پڑا، قطعوہ اربن اربن، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جہاں سے آقا حسین بدن کے نیچے ہاتھ لے جاتے تھے
اٹھاتے تھے عباس کے بدن کا ٹکڑا، اٹھ کے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ ہائے حسین نے لاشا چھوڑا، عباس کے خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے چلے۔ سکینہ کی نظر پڑی، سکینہ کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لے ہوئے، برابر سکینہ آواز دیتی ہے، بچوں گھبراؤ نہیں، دیکھو میرے چچا ہے، دیکھو علم دکھائی دیا، ابھی پانی مل جائے گا، میرے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن عزادارو تھوڑی دیر کے بعد لہجہ بدل گیا۔ ہاں علم تو دکھائی دے رہا ہے، علمدار نظر نہیں آتا۔ حسین عباس کا علم، عباس کے خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے چلے آئے۔ جب قریب آئے تو سکینہ بڑھی، بابا کا دامن پکڑ لیا، اے میرے بابا، میرے چچا عباس کہاں رہ گئے؟ آواز دے میری سکینہ، تمہارے چچا ساحل کے اوپر اپنے شانے کٹا کے موت کی نیند سو رہے ہیں۔ مظلوم کربلا کے عزادارو، مولا عباس کی شہادت کے بعد ہمارے آپ کے آقا حسین کتنا مجبور ہو گئے، جو کہہ رہے تھے میرے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ اب آقا حسین مقتل کی طرف جا رہے ہیں عزادارو، کس حال سے گئے؟ شاعر کہتا ہے کہ اس طرح سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو۔ کیا مطلب تھا؟ جیسے آج خدا نخواستہ کوئی موت ہو جاتی ہے، گھر بھرا ہوا ہے تو جنازہ نکلتا ہے، تب گریے کی آواز بلند ہوتی ہے، لیکن حسین زندگی ہی میں اس طرح سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ سکینہ کی آواز گریا، شہزادی زینب کی آواز گریا، اہل حرم کی آواز گریا، حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں عزادارو۔ لیکن آئیے حسین جب چلے تو کیسے چلے ہیں؟ حسین برابر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے تھے، آواز تکبیر بلند کرتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جب تک میری آواز تکبیر میری بہن سنتی رہے گی اسے اطمینان رہے گا حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ برابر شہزادی زینب رخ کیے ہیں مقتل کی طرف اور برابر کان لگائے سن رہی ہیں۔ آقا حسین برابر کہتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن ایک مرتبہ شہزادی زینب کے کانوں میں آواز نہیں آئی۔ وہ بہن گھبرائی، کیا بات ہے؟ میرے بھیا کی آواز تکبیر اب نہیں آ رہی ہے۔ خیمے سے آگے بڑھی، چلتے چلتے کہاں گئی؟ جملہ سنیے گا، جہاں تک فوجوں سے جانے کا موقع مل سکا وہاں تک زینب پہنچ گئیں۔ آج وہ بطور یادگار مقام موجود ہے۔ شہزادی زینب وہاں پر کھڑی ہو گئی بلندی پر، زینب کی نگاہ ڈھونڈے میرا بھیا کہاں ہے، میرا ماجایا کہاں ہے؟ کیا دیکھا عزادارو؟ شہزادی زینب نے کیا دیکھا؟ حسین کا گلا، ظالم کا کنڈ خنجر، حسین کے گلے پر چھری چلنے والی ہے۔ شہزادی زینب بھائی کی طرف دیکھ رہی ہیں، ہائے میرا بھیا حسین، ہائے میرا بھیا حسین۔ جب آواز دی تو حسین نے آنکھوں سے اشارہ کیا، اے بہن پلٹ جاؤ پلٹ جاؤ، آثار قیامت نمودار ہونے والے ہیں، خیمے تک پلٹ کے جایا نہ جائے گا۔ زینب پلٹی لیکن ابھی خیمے تک نہیں پہنچی تھی، زمین کربلا زلزلے میں آ گئی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا۔ جبریل کی آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین برکبہ، ہاں حسین شہید کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہمارے آقا حسین کربلا کی زمین پر شہید کر دیے گئے۔ جناب رباب نے خیمے سے دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کا فرق اور بریدہ نوکے نیزہ پر، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزادارو، حسین کی شہادت کے بعد جو قیامت کا سما تھا کربلا کے میدان میں، آج میں برابر کہا کرتا ہوں اگر کوئی خدا نخواستہ میت ہو جاتی ہے، دروازے پر لوگ آتے ہیں، تلقین صبر کے واسطے آتے ہیں، بچوں کو بہلاتے آتے ہیں، سب کے آنسو پہنچتے آتے ہیں۔ میں کربلا کے میدان میں مجمع آیا، بہت بڑا مجمع آیا، تلقین صبر کے واسطے نہیں، دل بہلانے کے واسطے نہیں، بلکہ مجمع چلا ہے، آگ لے کے چلا ہے، نیزے لے کے چلا ہے، بیویوں کے سروں
کی چادر چھینی جا رہی ہیں۔ ارے سکینہ تماچے کھا رہی ہے، بیویوں کے سروں کی چادر چھینی جا رہی ہے، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ عزاداروں، اہل حرم کو لوٹا گیا کربلا کے میدان میں، اور یہ بیویاں قیدی بنائی جا رہی ہیں۔ ایک ایک بیوی کو قیدی بنایا گیا اور مقتل سے گزارا جا رہا ہے تاکہ بیویاں اپنے اپنے وارثوں کا لاشا دیکھیں تو تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ ہائے، بیویوں کو مقتل سے گزارا جا رہا ہے۔ کیسے گزارا گیا؟ برابر آپ ظاہر سنتے رہتے ہیں، آپ مجھ سے سن لیجئے۔ ہمارے آپ کے چوتھے امام کو جب اونٹ پہ بٹھایا گیا، نہایت نحیف اللاغر اونٹ تھا، جب اونٹ پہ بٹھایا گیا تو ایک مرتبہ جیسے ہی چوتھا امام ہمارے اونٹ پیٹھ بیٹھا، تیورا کے زمین پر گر گیا۔ برابر یہ ہوتا رہا۔ ظالموں نے کہا ایسے نہیں، امام کے پاؤں میں زنجیر کا ایک سرا باندھ کے اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے لاؤ، دوسرا سرا چوتھے امام کے پاؤں میں باندھ دو، اس طرح سے آپ آگے بڑھیں گے۔ اب سوچے جب ہمارا چوتھا امام زمین میں جکڑ دیا گیا اور مقتل میں پہنچا تو شہزادی زینب نے دیکھا بھائی کا لاشا جلتی زمین پر ہے، اپنے کو گرا دیا اونٹ سے اور آگے بڑھی۔ بھائی کا لاشا دیکھا، بڑی حیرت سے کہا ھذا اخی حسین، یہی میرا بھیا حسین ہے۔ ارے حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ بات یہ اتنے تیر مارے گئے ہیں، اتنے تلواروں کا حملہ ہوا ہے، اتنے پتھر مارے گئے ہیں کہ زینب حیرت میں کہتی ھذا اخی حسین آباد واہ محمد واہ حسین۔ یہ کہتے کہتے خیال آیا میرا لال کی سال میں ہے، میرا بھتیجا کی سال میں ہے۔ زین العابدین جو اپنے باپ کا لاشا دیکھے گا تو کیسے زندہ رہے گا؟ بھتیجے کی زندگی کا خیال، لاشیں سے اٹھی آئیں تو کیا دیکھا؟ ہمارے اب کے چوتھا امام اونٹ کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ پاؤں بے قراری سے پھرا رہے ہیں۔ کہے میرے لال، ارے کیا تڑپ تڑپ کے جان دے دو گے؟ کہا پھوپھی اماں وہ بیٹا کیوں نہ تڑپے جس کے باپ کا لاشا جلتی زمین پر پڑا ہو؟ دفن کرنا کیسا، قبر بنانا کیسا، بابا کے لاشے تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ عزادارو، حسین کی شہادت کے بعد ان بیویوں کو قیدی بنایا گیا، مقتل سے گزارا جا رہا ہے۔ یہ بیویاں دیکھ رہی ہیں تمام لاشیں پڑے ہیں زمین کے اوپر، انہیں بیویوں کے اماری کی شبیہ آپ کے درمیان سے گزرنے والی ہے۔ وہ بیویاں جو کربلا میں لوٹی گئیں، وہ بیویاں جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، دیار بدیار سربراہنا پھر آئی گئیں، وہ بیویاں کہ جن کے اوپر پتھر مارے جا رہے تھے، وہ بیویاں جن کے اوپر گرم پانی کھولتا پانی پھینکا جا رہا تھا، وہ بیویاں جس کے اوپر اشقیاء ہنس رہے تھے، ہر طرح سے خوشی منائی جا رہی تھی، وہ بیویاں کتنا تڑپ تڑپ کے رو رہی ہیں۔ ہائے ہمارا وقار کیا تھا، ہماری عزت کیا تھی، آج ہمارے اوپر یہ اشقیاء ہنس رہے ہیں، ہمارے اوپر پتھر مار رہے ہیں۔ یہ قافلہ ہزاروں چلتا رہا، بڑھتا رہا، کوفے سے آگے بڑھا، یہاں تک کہ شام کی سرزمین سے وارد ہوا، دربار کی طرف لایا جا رہا ہے۔ بازار شام سے جب گزر ہو گیا زادارو، چلتے چلتے مقام پر قافلہ روک دیا گیا۔ کیوں روکا گیا ہے؟ دربار آراستہ کیا جا رہا ہے، دربار سجایا جا رہا ہے۔ ابھی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ کہ ہماری یہاں جو ہیں اس طرح سے آپ کے زمانے گزر رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن منظر یاد کیجئے، قافلہ روک دیا گیا۔ قافلہ کیوں روکا گیا؟ دربار آراستہ ہو رہا ہے، دربار سجایا جا رہا ہے۔ دربار آراستہ ہو گیا زادارو، شمر ملو نے ہاتھ میں تازیانہ لیا، تازیانہ لے کے آیا، شہزادی زینب کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا زینب چلو دربار میں، زینب چلو دربار میں۔ عزادارو، وہ زینب جو ہر قدم مصیبت جھیلتی چلی آ رہی تھی، وہ زینب کہتی ہے زینب نہیں جائے گی دربار میں۔ نہ جانے کیسا ماحول تھا، وہ شہزادی زینب برابر صبر کرتی آگے بڑھتی رہیں، بچوں کو سنبھالتی رہیں، بیویوں کو سنبھالتی رہیں۔ آج وہ زینب آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، کہا زینب چلو دربار میں۔ کیسا ماحول تھا، کیسا ماحول تھا کہ ثانیہ زہرا نے صاف صاف کہہ دیا زینب نہیں جائے گی
کی دربار میں۔ عزادارو یہ کہنا تھا، شمر ملعون نے ایسا جملہ کہا جو شہزادی زینب کی شان کے خلاف تھا۔ آواز دیے، شمر ملعون، ارے تم مجھے مجبور نہ سمجھ لینا، میں عباس کی بہن زینب ہوں، علی کی بیٹی زینب ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آواز دی، بیویوں قریب آ جاؤ، میں دعا کے واسطے ہاتھ اٹھا رہی ہوں، تم سب مل کے آمین کہہ دو۔ لیکن جیسے ہاتھ اٹھا، بہن کی نظر بھائی کے کٹے سر پر گئی، کیا دیکھا؟ حسین زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو جاری۔ کہا اے میرے بھیا کیا علی اکبر یاد آ گئے؟ اے میرے بھیا کیا عباس کی یاد آئی؟ اے میرے بھیا کیوں رو رہے ہو؟ آواز آئی، اے زینب دربار میں چلی جاؤ ورنہ ہماری ساری محنت خاک میں مل جائے گی۔ عزادارو، یہ بیویوں کی ہماری کی شبیہ ہیں، آپ کے درمیان سے گزر چکی، لیکن آخر میں ہمارے آپ کے چوتھے امام جو حسین کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں زنجیروں میں جکڑ دیے گئے تھے، گلے میں خاردار توق ڈالا گیا تھا، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، اس ہمارے چوتھے امام کی شبیہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ وہ چوتھا امام جو برابر آواز دیتا تھا، ہائے میں اتنا مجبور ہو گیا کہ میرے بابا کا لاشا جلتی زمین پر پڑا ہے اور میں دفنا نہیں سکتا، کفن دے نہیں سکتا، بابا تک جا نہیں سکتا۔ ہائے ہمارا وہ چوتھا امام جس کے سامنے سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے تھے، مگر بھائی کتنا مجبور تھا عزادارو، کچھ سہارا نہیں دے سکتا تھا۔ اسی ہمارے چوتھے امام کی شبیہ آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے۔ وہ ہمارا چوتھا امام جو حسین کی شہادت کے بعد توق و زنجیر میں جکڑ دیا گیا تھا، وہ ہمارا چوتھا امام جس کو جس طرح سے کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ عزادارو، چلتے چلتے ہمارے چوتھے امام کو جب شام میں لایا گیا ہے تو ایک مقام ایسا وہاں آج موجود ہے، مقام زیارت ہے، چوتھے امام کو وہاں روک دیا گیا۔ وہاں پر روکا گیا، کیوں روکا گیا؟ کہ دھوپ کی شدت تھی، دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، ایک ظالم معین تھا کہ بیٹھنے نہ پائیں، نہ بیٹھ سکتے تھے، کہ یہ دھوپ کی شدت ہے، اس کے درمیان چوتھے امام کو کھڑا کیا گیا۔ ہمارا آپ کا پانچواں امام بچپنے میں عزادارو مگر آواز دیتا تھا، ہائے اگر کہیں پانی مل جاتا تو بجائے پینے کے بابا کی بیڑیوں پر ڈال دیتا، دھوپ کی شدت سے میرے بابا کے پاؤں کی بیڑیاں جل رہی ہیں۔ چوتھا امام پاؤں کبھی اٹھا لیتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، اور اگر تھک کے چاہا بیٹھ جاؤں تو ظالم کوڑے لگاتے تھے، بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ ہمارا چوتھا امام اس طرح سے تڑپایا گیا، اتنا ظلم ڈھایا گیا۔ عزادارو، پروردگار عالم آپ سبھی حضرات کو سلامت رکھے، حسین کے عزاداروں کو سلامت رکھے۔ آواز گریہ بلند ہو گئی، لیکن آخر شبیہ آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ میں تھوڑی دیر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کہ جس کو ظالم نے تماچے پر تماچے لگائے، وہ سکینہ عزادارو کس طرح سے تڑپائی گئی ہے۔ تھوڑی دیر آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد آپ زیارت کیجئے گا۔ تھوڑی دیر آپ رک جائیں، سماعت فرما لیں، اس کے بعد آپ لوگ زیارت کیجئے گا۔ جناب سکینہ کی تربت کی شبیہ بنائی گئی ہے۔ آپ جب شبیہ دیکھیں گے خود ہی طلب جائیں گے کتنی بے کسی طاری ہے، کس طرح سے تربت نظر آ رہی ہے۔ وہ سکینہ کہ کس طرح سے ستائی گئی۔ چلتے چلتے مقام کے اوپر جب قافلہ روکا گیا تو شمر ملعون اٹھا، لشکر والوں کو پانی پلانے لگا۔ پیاسی سکینہ کی نظر پڑی کہ پانی پلا رہا ہے، شہزادی زینب کے پاس آئی، پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دیں میں بھی جا کے تھوڑا سا پانی مانگ لوں۔ ہائے سائیں زہرا کیا کریں، خاموش ہو گئی، بالکل خاموش ہو گئی۔ اس خاموشی کو جناب سکینہ رضا سمجھ کے آگے بڑھ گئیں، آگے بڑھ کے گئیں، کہا اے ظالم تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دے، ارے پیاس سے میرا کلیجہ کباب ہو جا رہا، تھوڑا سا پانی پلا دے۔
آواز دی سکینہ ٹھہر جاؤ، ابھی سب کو پانی پلا لینے دو، سب بعد میں پانی دے دوں گا۔ عزادارو اگر پہلے یہ کہہ دیتا پانی نہیں دوں گا، سکینہ مایوس ہو کے پلٹ آتی، لیکن جب یہ کہہ دیا تھوڑا رک جاؤ میں ابھی پانی پلا دوں گا، سکینہ کی ڈھارس بڑھ گئی، ارے پانی ابھی مل جائے گا، پانی پلا چکا لشکر والوں کو، پھر آگے بڑھی، آواز دی پانی اب دے دو، کہا رک جاؤ، گھوڑوں کو سیراب کرنے دو، اونٹوں کو سیراب کرنے دو، تب پانی دے دوں گا۔ ڈھارس بندھی، پانی سب پی چکے، گھوڑے پانی پی چکے، اونٹ پانی پی چکے، اب سکینہ آگے بڑھی، اچھا قریب آ جاؤ پانی دے رہا ہوں، اور قریب آؤ پانی دے رہا ہوں، مشکی دے کر دہانہ اٹھایا، سکینہ نے ہاتھ بڑھایا، بجائے سکینہ کے ہاتھ میں پانی ڈالنے کے زمین کے اوپر بہا دیا، ہائے سکینہ گیلی زمین پر گر پڑی۔ اے میرے چچا عباس، ابھی آپ کی سکینہ پیاسی ہی رہ گئی۔ اجرکم اللہ، یہ جناب سکینہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ عزادارو قید خانہ ہے، سکینہ برابر اپنے بابا کو یاد کرتی ہیں، اے میرے بابا کہاں چلے گئے، برابر یاد کر رہی ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، عزادارو رات آئی، سکینہ گریہ کرتے کرتے باپ کو یاد کرتے کرتے سو گئی، تو خواب میں کیا دیکھا، حسین آئے ہیں، حسین آئے ہیں، آ کے اپنا ہاتھ سکینہ کے سر پر پھیرا ہے، سکینہ کو سینے سے لگایا ہے، خواب سے چونکی، آواز بابا کہاں چلے گئے، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ زینب بڑی ہے، سکینہ تمہارے بابا یہاں کہاں ہیں؟ کہا چھوڑ دو مجھ کو، میرے بابا بھی آئے تھے، مجھے سینے سے لگایا ہے، اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا ہے، پھوپھی اماں چھوڑ دو، بابا یہی کہیں ہیں، کبھی اس گوشے میں جاتی ہے، اس گوشے میں جاتی ہیں۔ جب زینب سے سنبھالے نہ سنبھلی، زینب نے کربلا کا رخ کیا، اے میرے عباس سکینہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی ہے۔ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ یزید کی طرف سے فرق بوئیدہ حسین کا آیا، کہا یہ سکینہ نے خواب میں دیکھ لیا ہے، اس کے بابا کا سر پہنچا دو، سر آیا، چوتھے امام تک پہنچا، ثانی زہرا تک پہنچا، سکینہ تک آ گیا، سکینہ نے اپنا دہن بابا کے دہن سے ملایا، روتے 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 عزادارو سکینہ چپ ہو گئی، تو زینب سمجھی شاید سکون مل گیا، سکینہ کو سکون مل گیا، تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، سکینہ کے شانے پر ہاتھ رکھا، ہلانا شروع کیا، پتہ چلا سکینہ چلی گئی، ہائے سکینہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیا عالم ہوا گا عزادارو اہل حرم کا، رباب نے آواز دی، میری سکینہ یہاں رہ گئی، میرا علی اصغر کربلا میں رہ گیا، ایک کوہرام بپا تھا عزادارو، سکینہ نے ساتھ چھوڑ دیا، دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو غسالہ بلائی گئی ہے، اور غسالہ جب آئی ہے جناب سکینہ کو غسل دینے کے لیے، بیویاں ہیں عزادارو، شہزادی زینب کھڑی ہیں، غسالہ آگے بڑھی اور جناب سکینہ کو پٹے پر رکھا، چاہا کہ میں لباس جدا کروں، عزادارو عجیب جملہ ہے تاریخوں میں کہ لباس جدا نہیں ہوا، پٹے پر سکینہ کی میت کھنچ کے سامنے آ گئی، لباس نہیں جدا ہوا، بار بار میت سامنے آتی رہی، جب دیکھا گھبرا گئی، کہا بیویوں بتاؤ اس بچی کو کون سا مرض تھا، لباس اتارتی ہوں تو میت کھنچ کے سامنے آ جاتی ہے، کون سا مرض تھا، کون سی بیماری تھی؟ کہا غسالہ کوئی بیماری نہیں تھی، اتنے کوڑے مارے گئے ہیں، اتنے تازیانے لگائے گئے ہیں کہ سکینہ کا سارا بدن زخموں سے چور ہے، سارا لباس زخموں سے چپک کے رہ گیا ہے۔ عزاداروں کے زندان شام میں ایک بھائی اپنے بہن کی میت اٹھا رہا ہے، لرزتے ہاتھوں سے ہائے عابد بہن کی میت اٹھا رہے ہیں، سنبھالو زینب، وہ دیکھو بیمار کربلا ڈگمگا رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے جناب سکینہ کی تربت کی شبیہ ہے، جو رولا رولا کے ظالموں نے اس طرح سے سکینہ کا حال بنا دیا تھا کہ چین نہیں آتا تھا، برابر کہتی تھی ہائے میرے بابا، آپ کے بعد سکینہ بہت ستائی گئی، ہائے میرے بابا آپ کی سکینہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ہائے میرے بابا جو آپ نے گوشوارے کانوں میں پہنائے تھے
کانوں سے گوشوارے چھین لیے۔ عزاداروں گوشوارے چھینے گئے ہیں، اتارے نہیں گئے ہیں۔ اگر اتارے جاتے کان کی لوائیں محفوظ رہتی، چھینے گئے، کان کی لوائیں پھٹ گئی، خون کا فوارہ۔ سکینہ آواز دیتی ہے، ہائے میرے چچا عباس، ہائے میرے بابا حسین۔ سکینہ تڑپ تڑپ کے زندان نشان میں چلی گئی۔ اٹھو سکینہ اٹھو، جاتا ہے کارواں، اٹھو سکینہ اٹھو، جاتا ہے کارواں، سوئے مدینہ دیکھو، جاتا ہے کارواں۔ اٹھو سکینہ اٹھو۔